اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آغاز میں ہم بات کرتے ہیں، ہمیشہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی بات کی جاتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے وصال یار، یعنی محبوب کا وصال، محبوب کا قرب۔ کوٹ مٹھن شریف میں ایک مجذوب تھے جو ہر آنے جانے والے سے ایک کوسچن پوچھتے رہتے کہ عید کداں، یعنی اس کا مطلب یہ کہ عید کب ہوگی۔ کچھ لوگ اس مجذوب کی بات سنی انسنی کر دیتے اور کچھ سن کر مذاق اڑا کر گزر جاتے۔ ایک دن حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مقام سے گزرے تو اس مجذوب نے اپنا وہی سوال، وہی کوسچن دہرایا، ریپیٹ کیا کہ عید کداں، عید کب ہوگی۔ آپ صاحب حال بزرگ تھے، اس کا سوال سن کر مسکرائے اور فرمایا یار ملے جدوں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جس دن محبوب ملے گا وہی دن عید کا دن ہوگا۔ یہ الفاظ سنتے ہی مجذوب کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو جاری ہو گئے۔ وہ مزید ترستی آنکھوں سے گویا ہوا سرکار یار ملے کداں، یار کب ملے گا، محبوب کس دن ملے گا۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں مراں جدوں، کہ جب میں مروں گا، جس دن میں مروں گا یار اسی دن ملے گا۔ بس یہ فرمانا تھا کہ مجذوب نے کپ کپاتے اور تھر تھراتے ہوئے عرض کی حضور میں مراں کدوں، میں کب مروں گا، میں کس دن مروں گا۔ تو خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکرائے، اسے پیار سے تھپکی دیتے ہوئے یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ یار تکے جدوں، جس دن محبوب دیکھے گا تو اس دن میں مروں گا۔ ناظرین، بزرگ فرماتے ہیں کہ عاشق کی عید محبوب کا دیدار ہے، اور یہ دیدار اسے دنیا میں دو مرتبے ملتا ہے۔ پہلی بار جب اس کی میں مرتی ہے اور دوسری بار جب وہ خود مرتا ہے۔ جب میں مارتا ہے ناظرین و سامعین تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب میں مارتا ہے تو اسے خدا ملتا ہے، اور جب وہ خود مرتا ہے تو پھر اس کی خدا سے ملاقات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ناظرین و سامعین، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب حالت نزع میں ہیں تو آپ کی زوجہ محترمہ نے یہ کہا واہ حزنا، ہے افسوس، آج بلال دنیا سے جا رہا ہے۔ تو ناظرین اسی عالم میں فرماتے ہیں کہ واہ تربا، ارے آج یہ نہ کہہ کہ ہائے افسوس، آج یہ کہہ کہ واہ تربا، آج خوشی کا دن ہے۔ کیوں؟ کہ جب میری آنکھ بند ہوگی، اس جہاں سے میرا تسلسل ختم ہوگا، آنکھ بند ہوتے ہی آج تو محبوب سے ملاقات کا دن ہے، آج تو محبوب سے ملاقات کی رات ہے، محبوب سے ملاقات کا وقت ہے۔ تو ناظرین، یہ جو موت ہے نا، یہ لقاء الہی کا ذریعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب ملک الموت علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑا عجیب سا کوسچن کیا۔ فرمایا کہ کوئی اپنے خلیل کی روح بھی قبض کرتا ہے، کوئی اپنے خلیل کی روح بھی قبض کرتا ہے۔ ملک الموت علیہ السلام تشریف لے گئے اور اللہ کی بارگاہ سے ہو کر آئے، اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، دیکھیں ناظرین یہ خلیل کی بات ہے نا، فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ فرمایا کہ کیا کوئی خلیل، کوئی دوست اپنے دوست سے ملاقات کرنے سے بھی گھبراتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام وجد میں آ گئے، فرمایا کہ آؤ یہی بات ہے تو میری روح قبض کر لو۔ تو ناظرین، ایمان والا جو ہوتا ہے نا، وہ موت کو لقاء الہی کا ذریعہ جانتا ہے،
اور جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ موت سے گھبراتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں۔ ارے موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے، اس لحاظ سے کہ اس کی ملاقات اپنے محبوب سے ہوگی، اپنے یار سے ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یونس، اور سورہ یونس کی ناظرین آیت نمبر 79 ہے۔ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم۔ یہاں علیمن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں علیم پڑھا جائے گا، اور آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف اندر 79 لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 79 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ، قال دوسرا، فرعون تیسرا، ائتو چوتھا، اور یا پانچواں، بی چھٹا، کلی ساتواں، ساحر آٹھواں، علیم نواں۔ کل یہاں پر ناظرین 9 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائے۔ وقال فرعون، فرعون میں را ساکن ما قبل فا کے نیچے زیر ہے۔ را ساکن ما قبل حرف کے نیچے زیر ہو تو را ساکن کو باریک پڑھتے ہیں، زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ناظرین را پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، را کے نیچے زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں۔ تو یہاں را ساکن ما قبل فا کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ فرعون ائتونی۔ ناظرین یہاں پر ملا کر پڑھنے کی صورت میں فرعون میں نون پر پیش ہے، اس سے اوتو کی حمزہ کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ فرعون ائتونی بکل ساحر، سین کھڑا زبر سا اور سین الف زبر سا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ ساحر، را کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے۔ جب ہم کہتے ہیں را پر زبر یا پیش تو اس میں 2 زبر بھی مراد ہے، 2 پیش بھی مراد ہے۔ جب ہم کہتے ہیں زیر تو 2 زیر بھی مراد ہے اور زیر بھی مراد ہے۔ تو یہاں را کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ ساحر علیم، اب یہاں وقف کریں گے تو ساحر علیم پڑھا جائے گا۔ چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء، افعال اور حروف کون کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوگی، اور لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ لیکن یہ سب کچھ ہوگا، بالکل ہوگا، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ آپ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور سبق آج کی جو آیت کریمہ ہم لکھ چکے ہیں، اور پھر ناظرین اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم اعراب بھی لگا چکے ہیں۔ آیت نمبر 79 ہے، آیت نمبر 79۔ چلیں جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم یہاں پر ملاحظہ فرمائیں، وہ ہے فرعون۔ پہلا اسم ہے فرعون، اور دوسرا ہے یا ضمیر، تیسرا کل، چوتھا ساحرن، پانچواں علیمن۔ تو 5 اسماء ہیں۔ نمبر 1 فرعون، نمبر 2 یا ضمیر، نمبر 3 کل، نمبر 4 ساحرن، نمبر 5 علیمن۔ اچھا جی، یہ 5 اسماء ہو گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے قال، قال پہلا فعل، ائتو دوسرا،
ناظرین یہ دو افعال ہو گئے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ پہلا حرف واو، دوسرا بی۔ چلے جی ناظرین، یہ آپ دیکھیں کہ 5 اسماء اور 2 افعال اور 2 حروف، تو کل ملا کر 9 کلمات ہوئے۔ تو آج کی آیت کریمہ میں 9 کلمات ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسماء کو۔ پہلا اسم ہے فرعون۔ ناظرین یہ فرعون جو ہے یہ مصر کے جتنے بادشاہ گزرے ہیں، ان کا لقب تھا۔ جیسے روم کے جو بادشاہ ہوا کرتے ان کا لقب قیصر تھا، ایران کے جو بادشاہ گزرے ان کا لقب جو ہے وہ کسریٰ تھا۔ اسی طریقے سے ناظرین انگریزوں میں جو بادشاہ گزرے تو ان کا لقب جو ہے جارج ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ جس طرح ناظرین مسلمانوں میں کوئی جو بادشاہ گزرے تو ان کو سلطان کہا جاتا تھا، یا سلاطین اس کی جمع آتی ہے۔ تو فرعون بادشاہوں کا لقب تھا، لیکن آج کل فرعون اگر ہمارے منہ پر آئے تو ہم وہی سمجھتے ہیں کہ یہ وہی ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر تھا۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر تھا، بہت سی روایت ہیں، لیکن ایک روایت کے مطابق اس کا نام رامسیس ثانی تھا، نام اس کا فرعون نہیں تھا۔ لیکن اب یہ لقب اتنا مشہور اس کے ساتھ جڑ گیا ہے کہ فرعون کا نام آتے ہی سب سمجھتے ہیں کہ بھائی وہی ہے۔ تو فرعون مفرد ہے، فراعین اس کی جمع ہے۔ فرعون ایک بادشاہ مصر کا، اور فراعین بہت سے بادشاہ۔ ہاں یہ بات یاد رہے ناظرین کہ اب یہ لقب اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ کوئی مغرور متکبر ہوتا ہے نا، تو اس کو دوست یار بھی کہتے ہیں یار تم کیا فرعونوں والی باتیں کر رہے ہو، تم لگتا ہے فرعون بن چکے ہو۔ تو یہ عام طور پر ہمارے یہاں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یا واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں، متصل آپ جانتے ہیں کسی کلمے سے ملی بھی ہو، مرج ہو، اور منفصل ہو جدا ہو، انفرادی طور پر ہو۔ منفصل ہو تو انا کی شکل میں، یا انا اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری۔ پھر اس کے بعد ناظرین کل ہے۔ کل کا معنی کل بھی ہے، کل کا معنی سب بھی ہے، کل کا معنی تمام بھی ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ میں نے کل افراد کو یہ دعوت دی تھی، تو کل یعنی تمام، یہ ناظرین اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ ساحر، ساحر فاعل کے وزن پر ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے ناظرین۔ سحر کہتے ہیں جادو کرنا یا جادو، اور ساحر جادو کرنے والا، فلاں ساحر ہے، سحر کرنے والا ہے۔ تو ناظرین یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے علیم۔ علیم بروزن فعیل۔ آپ جانتے ہیں کہ فعیل کے وزن پر جو اسم آتا ہے ناظرین عام طور پر اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات مفعول کے معنی میں بھی ہوتا ہے، جیسے قتیل بمعنی مقتول۔ تو یہ اور فعول کے وزن پر جو اسم آئے تو وہ عام طور پر اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے، بعض اوقات اس میں فاعل کے معنی میں بھی ہوتا ہے ناظرین، جیسے شکور، شکر ادا کرنے والا۔ اب ناظرین علیم کا اس کا معنی ہے جاننے والا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، تو یہ عام طور پر بالعموم ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ افعال کی جانب چلتے ہیں ناظرین۔ تو پہلا فعل ہے قال۔ قال فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے کہا۔ اس کا مصدر ہے قول۔ قول کا معنی بات ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین اگلا فعل ہے اُؤْتُو۔ فعل امر حاضر معروف، صیغہ واحد، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ ناظرین مجھے لگتا ہے یہ کہ یہ ہے اِئْتُو۔ اِئْتُو ہے یعنی حمزہ کے نیچے زیر ہے، اِئْتِیو تھا، پھر یہ جو ہے وہ یعنی تعلیل ہو کر اسے اِئْتُو کیا گیا۔ تو اِئْتُو فعل امر حاضر معروف، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا آرڈر دیا جائے، اور فعل نہیں وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے سے روکا جائے۔ تو اِئْتُو کا معنی کیا ہوگا کہ تم لاؤ، اِئْتُو
تم لے آؤ یا تم لاؤ یا تم سب لاؤ، یہ تمام کے تمام معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چلتے ہیں حروف کی جانب۔ واو کا معنی اور ہے، واو چونکہ آغاز کلام میں ہے اس لیے ہم کہیں گے یہ واو ابتدائیہ ہے۔ بی ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ کا کو کی کے معنی میں بھی آتا ہے، یہاں پر کو کے معنی میں ہے، بی کا معنی ہے کو۔ ناظرین 9 کلمات میں نصف سے زائد کلمات یعنی 5 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 فرعون، نمبر 2 کل، نمبر 3 ساحر، نمبر 3 علیم، اور نمبر 4 قالم قول۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ واو زبر وا، قاف علی زبر قال، لام زبر لا، وقال، فا را زیر فر، عین واو زبر عون، نون حمزہ پیش نو، تا واو پیش تو، نون یا زیر نی، فرعون تؤنی، فرعون تونی، با زیر بی، کاف لام پیش کل، لام زیر لی بکلی، سین کھڑا زبر سا یا سین الف زبر سا، حا زیر حی، را دو زیر رن، ساحرن، عین زبر عا، لام یا زیر لی، من دو زیر من، علیم، یا وقف کریں گے تو علیم پڑھیں گے۔ چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم۔ اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے، آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور قالا کہا، معنی اس کا ہوگا اس نے کہا۔ فرعون کس نے کہا؟ فرعون نے۔ تو تم لے آؤ، نی میرے پاس، بی کو، کلی ہر، ساحر جادوگر، علیم علم والا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم۔ فرعون نے حکم دیا کہ ہر ماہر جادوگر کو ہمارے پاس لے آؤ۔ فرعون نے حکم دیا کہ ہر ماہر جادوگر کو ہمارے پاس لے آؤ۔ ناظرین انشاءاللہ ہم تفسیر کی جانب جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ آپ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور بریک سے پہلے ناظرین ہم نے جو لفظ حرف بحرف ترجمہ اور پھر بامحاورہ ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب آتے ہیں تفسیر کی جانب۔ اللہ رب العالمین ناظرین یہاں پر آیت نمبر 78 میں فرما رہا ہے، قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکم الکبریاء فی الارض وما نحن لکما بمؤمنین۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم ہمیں اس دین سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور زمین میں تم ہی دونوں کے لیے بڑائی ہو جائے، اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ناظرین و سامعین پھر اس کے بعد کیا کہا انہوں نے کہ وقال فرعون تؤنی بکل ساحر علیم۔ تو پھر کہا فرعون نے کہ جو جتنے بھی ماہر جادوگر ہیں نا سب کو ہمارے پاس لے آؤ۔ اب ناظرین جو پہلی بات ان کی ہے کہ کیا تم ہمیں اس دین سے پھیر رہے ہو کہ جس دین پر ہمارے آباء و اجداد بھی تھے۔ ناظرین سیم یہی کلمات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کفار نے بھی کہا کہ آپ ہمیں اس دین سے پھیرنا چاہتے ہو کہ جس پر ہمارے آباء و اجداد تھے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کتنا ان کا ایک یوں سمجھ دیں کہ ایک اپنے گمان میں وہ یہ سمجھ لیں کہ ہم سچے ہیں، لیکن کتنا جھوٹا گمان تھا، کتنا ان کے لیے مکر تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس پر ہمارے آباء و اجداد تھے تو ہم اسی پر ہیں، وہ ٹھیک تھے ہم بھی ٹھیک ہیں۔ تو بات یہ کہ آباء و اجداد کا کسی دین پر ہونا ناظرین یہ اس بات کی گارنٹی تو نہیں کہ وہ ٹھیک تھے،
ٹھیک ہے نا. ہاں گارنٹی کیا ہے کہ وہ کس کو مانتے تھے, دین حنیف کو مانتے تھے یا نہیں. جیسے انہوں نے یہ بھی کہا تھا نا کہ ہم تو ابراہیم کے دین پر ہیں, ہم تو ابراہیم کے دین پر ہیں. تو پھر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم تو نہ, چلے تمہاری بات پر آ جاتے ہیں کہ وہ تم ان کے دین پر ہو, ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ ابراہیم تو نہ یہود میں سے تھے نہ عیسائیوں میں سے تھے, وہ تو سچے مسلمان تھے, مشرکین میں سے بھی نہیں تھے. تو اگر تم ان کے دین پر اپنے آپ کو کہتے ہو تو وہ سچے مسلمان ہیں, تو تمہارا جو دعویٰ ہے یہ تب پایہ تکمیل تک پہنچے گا کہ جب تم بھی سچے مسلمان بن جاؤ. تو ناظرین یہاں پر انہوں نے یہی کہا کہ تم ہمیں اس دین سے پھیرنا چاہتے ہو کہ جس پر ہمارے آباء و اجداد تھے, اور تم یہ چاہتے ہو کہ بڑائی تمہارے لیے ہو جائے, تمہارے لیے, اور جس کا تم دعویٰ کر رہے ہو کہ جو اللہ ہے اس کی بڑائی ہو جائے, تو ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ فرعون اور اس کے درباریوں نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو اور پیغام کو قبول نہ کرنے کے دو اسباب بیان کیے. ایک یہ ہے کہ ہم اس دین کو ترک نہیں کریں گے کہ جس پر ہمارے آباء و اجداد عمل کیا کرتے تھے, ہم نے ان کو یہ عمل کرتے ہوئے پایا تو ہم اس دین کو نہیں چھوڑیں گے. اب انہوں نے دلائل ظاہرہ کے مقابلے میں, سامنے دلیلیں ہی دلیلیں ہیں, اب ان دلائل کے مقابلے میں اندھی تقلید, اسے کہتے ہیں اندھی تقلید کو ترجیح دی اور اس پر اصرار کیا. اور دوسرا سبب یہ بیان کیا کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ملک مصر میں اپنی بڑائی اور اپنا تسلط اور اپنا اقتدار چاہتے ہیں, کیونکہ جب مصر کے رہنے والے ان کے معجزات کو دیکھ کر ان پر ایمان لے آئیں گے تو پھر سب انہی کی مطیع اور فرما بردار ہو جائیں گے. تو انہوں نے پہلی اندھی تقلید سے استدلال کیا, اور اس کے بعد اس سے کہ مصر کی حکومت کو وہ اپنے ہاتھوں سے کھونا نہیں چاہتے, اور پھر صراحتاً کہہ دیا کہ ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. اب آگے کیا ہوا ناظرین, مزید انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے, اور آج کے لیے اتنا ہی کافی. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں, اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے, اٹھائیے اپنے فونز, ڈائل کیجیے نمبرز کو, جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ سہیوال سے. جی سبق کو ترجمہ سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم. جی ترجمہ سنائیں. فرعون نے حکم دیا کہ ہر ماہر جادوگر کو ہمارے پاس لے آؤ. بہت بہت شکریہ. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ امجارہ سے. جی سبق کو ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم. فرعون نے حکم دیا بکل ساحر علیم. فرعون نے حکم دیا کہ ہر ماہر جادوگر جن کو ہمارے پاس لے آؤ. آپ نے جو کریکشن کرنی تھی وہ کر لی آپ نے. آپ نے پڑھا بکلی. جی ہاں آپ نے پڑھا تھا بکلی, اس کو کھینچ کے نہیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے. باقی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی طریقے سے پڑھا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ سہیوال سے. جی سبق کو ترجمہ بسم سنائیں. اللہ الرحمن الرحیم. وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم. اور فرعون نے حکم دیا کہ ہر ماہر جادوگر کو میرے پاس لے آؤ. چلیے جی بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ جی بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ چلے سبق کو ترجمہ سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم. فرعون نے حکم دیا کہ ہر ماہر جادوگر کو ہمارے پاس لے آؤ.
بیٹا ماشاءاللہ آپ نے بہت پیارے انداز میں سبق اور ترجمہ سنایا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. بہت بہت شکریہ بیٹا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ اسلام آباد ہند سے بات کر جی سبق و ترجمہ سنائیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم. اور فرعون نے حکم دیا کہ تمام کامل جادوگر کو ہمارے پاس لے آؤ. اچھا باقی ماشاءاللہ آپ نے صحیح پڑھا. فرعون ائتونی، تو اس کو ذرا وضاح سے پڑھیے گا. فرعون علیحدہ ہے اور وہ علیحدہ، تو فرعون ائتونی بکل ساحر علیم. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ ہلو. جی السلام علیکم. بیٹا کون اور کہاں سے؟ جی میں ملتان سے. کیا نام ہے آپ کا؟ ہلو. جی بیٹا سبق و ترجمہ سنائیں. بیٹا سبق و ترجمہ سنائیں. آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے، سبق و ترجمہ سنائیں. میرے خیال میں میری آواز نہیں جا رہی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ سر میاں والی سے. جی سبق و ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم. ترجمہ سنائیے. اچھا باقی ماشاءاللہ آپ نے صحیح سنائے. اور فرعون نے حکم دیا کہ ہر ماہر جادوگر کو میرے پاس لے. اچھا باقی ماشاءاللہ آپ نے صحیح پڑھا. فرعون ائتونی، نو پہ ذرا جھٹکا دیں گے کیونکہ آگے حمزہ ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچائیے. پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. جو اس وقت خدا نخواستہ نہ دیکھ پائیں تو وہ صبح 7 بجے دیکھ سکتے ہیں. 7 بجے بالکل ہر ایک گھر پر ہوتا ہے، تو آرام سے یعنی صبح کا آغاز آپ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سمجھنے سے، تفسیر کو سمجھنے سے آپ کر سکتے ہیں. اور ناظرین آپ ہمیں فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں. QSAS@ARYQTV.tv اور یوٹیوب پر بھی ویسے اگر آپ نہ دیکھ پائیں، صبح 7 بجے بھی نہ دیکھ پائیں، تو یوٹیوب پر بھی آپ اسے قرآن سنیے سنائی کے نام سے ڈیٹ بائی ڈیٹ آپ سرچ کیجئے اور اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. صرف خود مستفید نہ ہوں بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. ایک بھی فرد اگر آپ کی ترغیب دینے سے قرآن سے وابستہ ہوا تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت ہم سب کی سنور جائے گی. زندگی رہے تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.